ایسے میں جب ماسکو نے حکمت عملی تبدیل کر کے یوکرین کے مشرقی حصے میں حملے زیادہ شدید کر دیے ہیں، یوکرینی فوج لوہانسک کے علاقے میں اپنی موجودگی میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی صدر جو بائیڈن حمایت کرتے ہیں۔ میں یوکرین کے مشرق اور ڈونباس کے علاقے میں یوکرین کی لڑنے کی اہلیت میں اضافے کے لیے مزید $80 کروڑ کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس پیکج میں دور مار توپیں، توپ کے گولے، ٹیکٹیکل گاڑیاں اور مسلح ڈرونز شامل ہیں جو کہ پچھلے ہفتے اعلان کردہ $80 کروڑ کی امداد کے علاوہ ہیں۔ بائیڈن نے مارچ میں $13.6 ارب کے یوکرین فنڈنگ بل پر دستخط کرنے کے بعد اسے قانون میں بدل دیا، جس میں سے $3.25 ارب یوکرین کے لیے فوجی امداد اور کئی ارب ڈالر اقتصادی، انسانی اور دیگر سیکیورٹی امداد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ صدر نے کہا ہے کہ وہ کانگریس سے مزید امداد کے لیے کہیں گے۔ ہمیں اس کے بارے میں آئندہ چند روز میں پتہ لگ جائے گا۔ ہم اس پر آئندہ ہفتے جس قدر جلد ممکن ہو سکے کارروائی کریں گے۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے یوکرین کے وزیر اعظم ڈینس شمہائل سے ملاقات کی تھی۔ ہمیں ثانوی تعزیرات کی ضرورت ہے، ہمیں پابندیوں کے ایک چھٹے پیکج کی ضرورت ہے۔ ہم مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ہمیں ملک کے اندر بے گھر ہونے والے افراد کی مدد کے لیے اور پوری دنیا میں اپنے پناہ گزینوں کی آمد کے لیے بھی کچھ مالی امداد کی ضرورت ہے۔ ماسکو نے ایک بین البراعظمی میزائل کے تجربے کی تصاویر جاری کی ہیں جو کہ اس کا کہنا ہے پچھلے ہفتے کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے بقول اس کے روس کے دشمنوں کو احتیاط سے سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے سٹارٹ معاہدے کی ذمہ داریوں کے تحت پیشگی یہ اطلاع فراہم کی تھی کہ ان کا اس میزائل کا تجربہ کرنے کا ارادہ ہے۔ محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ ہم اس ٹیسٹ کو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین کے فوجی تعطل سے خود کو بچانے کے لیے جوہری ہتھیاروں کی طرف رجوع کریں تو امریکہ کو تیار رہنا چاہیے۔ پوٹن کی ایک بڑی طاقت کمزوری کو بھانپ لینے کی ان کی اہلیت ہے، اور انہیں مغرب کے رد عمل میں کمزوری کی بو آ رہی ہے، جس میں نیوکلیئر دھمکیوں پر امریکہ کا رد عمل شامل ہے۔ بائیڈن نے یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے امریکی امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کے مقصد سے ایک نئے پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے، اور ماسکو کے خلاف تازہ ترین دباؤ کی کوششوں میں یورپ اور کینیڈا کے ساتھ شامل ہو کر امریکی بندرگاہوں کے لیے روس سے منسلک بحری جہازوں پر پابندی عائد کی ہے۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔